غائب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے ہاتھ کھلے رکھیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اپنے ہاتھ کھلے رکھیے. فعلہ سے کریں گے پہلے رئیس الافعال سے. بولیے ہوا فعلہ. آپ کے دائیں طرف مذکر ہوگا, آپ کے بائیں طرف مؤنث ہوگا. اس کو یاد رکھنا آپ بس, ٹھیک ہے. ہوا, اب چونکہ آپ کے بائیں طرف مؤنث ہے اور آپ کے خود دائیں طرف جو ہے وہ کیا ہے, آپ کے دائیں طرف مذکر ہے, تو یہ ہاتھ جو ہے دایاں ہاتھ مذکر کے لیے, بایاں ہاتھ مؤنث کے لیے, مفرد کے لیے, مثنیٰ کے لیے, جمع کے لیے. جمع کے لیے پورا ہاتھ کھولیں گے, مفرد کے لیے پھر مثنیٰ پھر جمع. آپ بولنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ کھولیں گے, انگلیاں کھولیں گے, تو آپ کو پتہ لگے گا میں کون سا صیغہ بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں, ایک بار میرے ساتھ بولیے فعلہ کی تصریح کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا فعلہ, ہی فعلت, سارے بولیں گے, ہاتھ بھی ہلائیں گے. ہوا فعلہ, ہی فعلت, ہما فعلا, ہما فعلتا. آہستہ آہستہ پریکٹس کیجیے, ہو جائے گا. ہما فعلتا, ہم فعلو, ہن فعلنا, انت فعلتا. سامنے کی طرف انت فعلتا. ہاں, اور دماغ میں بھی لائیے کہ میں ایک آدمی کو مخاطب کر رہا ہوں. انت فعلتا, انت فعلتی, انتما فعلتما, انتما فعلتما. آپ ہاتھ نہیں ہلا رہے ہو پورے زور کے ساتھ. جس زور کے ساتھ دماغ ہلا رہے ہو اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ہلا رہے. نحو دماغ سے ہے اور یہ زبان سے, اس کو بولنا ہے. انت فعلتا, انت فعلتی, انتما فعلتما, انتما فعلتما, انتم فعلتم, انتن فعلتن, انا فعلت, نحن فعلنا, انا فعلت, نحن فعلنا, انا فعلت, نحن فعلنا. دایاں ہاتھ اوپر رکھیے, بایاں ہاتھ نیچے رکھیے, کراس میں یوں کر کے نحن فعلنا. دیکھیے, بایاں ہاتھ نیچے دایاں اوپر, پھر ایسے لگے, یعنی یہ والے سارے لے کر کے میں بھی, ٹھیک ہے. نحن فعلنا, نحن منا کو سوچ ہوتے ہیں باتیں. نحن فعلنا, اس زیر دندر ون نش بچاؤ, سمجھ میں آئے. اور بالطریق المباشر, ڈائریکٹ میتھڈ سے اسی طرح سے عربی آئے گا انشاءاللہ. وہ پھالا کیا اس ایک مرد نے, پہلے بولا میں نے آپ کو, وہ طریقہ جو ہے ابسلیٹ ہے, پرانا ہو گیا ہے. اور تعلیم میں بچے اسی چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں جس میں نوولٹی ہو, اس لکیر کی فقیر کی چیز ہو, اس پہ بچے بور ہو جاتے ہیں. بچے مطلب اسٹوڈنٹس, آپ بچے تو نہیں ہیں, بڑے ہیں نا. تو جب ہم استاد جب کہتا ہے بچے, یا اسکول میں بچے سے مراد ہوتا ہے اسٹوڈنٹ, بور ہو جاتے ہیں. ایک بار پھر میرے ساتھ بولیے تاکہ آگے ہمیں آسانی ہو جائے. ہوا فعلہ, ہاتھ پورا کھلا چھوڑ کے, یہ چھن تھا پھر تل تھی ڈوکتی نہیں. ہوا فعلہ, ہی فعلت, ہما فعلا, ہما فعلتا, ہم فعلو, ہن فعلنا, انت فعلتا, انت فعلتی, انتما فعلتما, انتما فعلتما, انتم فعلتم, انتن فعلتن, انا فعلت, نحن فعلنا, نحن فعلنا. نحن بولتے ہی سارے, نحن فعلنا, نحن. ایک بار آپ بولیے, آپ بولو. هو فعل, هي فعلت, هو فعل. اتھلنا زیبنی بس اچھنی. ہما فعلا, هما فعل, ہما شنر زیادہ کٹیں. هما فعل, هم فعلوا, ہما فعلا, هما فعلتا, هم فعل. اثرون یا روشتے وہ سے سمجھ یہ روٹا جان جائے کہ نا. ہم فعلو, هم فعلوا, هم فعلنا, ہن فعلنا. پھر سے بولو. انتا سے انت فعلتا, انت گولو اور انتا گولو. انت فعلتا, انت فعلتی, انتما فعلتما, انتما فعلتما, انتم فعلتم, انتم سوري اطرون, انتم فعلتم, انتن فعلتن,
أنا فعلت. أنا أقول أنا فعلت. أنا فعلت. نحن فعلنا. هو فعل، هي فعلت، هما فعلا، هما فعلتا، هم فعلوا، هن فعلنا. أنت فعلت، أنت فعلتي. دماغ میں لائیے کہ میں مخاطب یا غائب یا ایک سے یا مذکر سے یا مؤنث سے کس سے بات کر رہا ہوں، اس کو دماغ میں لائیے. أنتما فعلتما، أنتما فعلتما، أنتم فعلتم، أنتم فعلتنا، أنا فعلت، نحن فعلنا. کل سب کو کرنی ہوگی تصریف. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. آج ہمارے افعال جو ہیں کتنے خاندانوں سے آتے ہیں؟ کتنے؟ کیا کیا؟ ایک پہلا نصارہ ینصر کا خاندان، دوسرا ضرب یضرب کا خاندان، تیسرا سمع یسمع کا خاندان، چوتھا فتح یفتح کا خاندان، پانچواں رکیب کرم یکرم کا خاندان، چھٹا یہ خاندان مطلب ابواب، اس کو ہم ابواب ثلاثی مجمد کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات جو موٹی ہے، ذرا گردنی نے اٹینشن سے استاد، دوسری جو بات آپ نے موٹ میں دماغ میں رکھنی ہے فعل تصریف کرتے وقت، وہ یہ کہ یہ فعل میں صحیح استعمال کر رہا ہوں، صحیح فعل ہے یا معطل ہے، کون سا فعل ہے صحیح جس میں حرف علت نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ہمارے صحیح فعل میں الصحیح، ڈاکٹر صاحب جو کلاس کر کے مجھے لگتا ہے بس چیئرمین کے سوچ صحیح میں کتنی قسمیں ہیں صحیح کی؟ السالم ہے. اس کی مثال آپ کو کیا دی تھی؟ اس کی مثال آپ کو دی تھی کتبہ. اب آئیے فعلہ کو چھوڑ کر ہم ٹھیک طرح سے آپ فعلوں کو لے لیں گے. کتبہ اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ یکتب. کون سے خاندان سے آتا ہے؟ یکتب. نصر ینصر کے خاندان سے آتا ہے. ضرب، اب ضرب زبر زیر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتبہ یکتب. ٹھیک ہے. ایک بار کیجئے اس فعل پہ، وہ تصریف کرتے ہیں. دیکھیں کتبہ ہوا، ہوا کتبہ، ہی کتبہ. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر بھی یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں. کہیں کلاس جو ہے بچے جب آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں تو ان کے اوپر اثر پڑتا ہے جب ان کی کلاس نہیں لگتی، سمجھیں. اس لیے آپ اس کی قدر کریں گے. کل سے انشاءاللہ یہاں وہی لوگ بیٹھیں گے جو ریگولر ہیں. ہوا کتبہ، ہاتھ ہلانا نہیں تو مجھے غصہ آئے گا، میں نکال دوں گا باہر، میں باہر نکال دوں گا. ہوا کتبہ، کتبتانی، کتبتانی، کتبتا، کتبتانی، ہما کتبتا. ہاں ہن نہ ہما، ادھر بھی ہما کتبا، ہما کتبتا. میں کراس میں ایسے پڑھوں گا کیونکہ میرا مذکر ادھر آئے گا، اس سے آپ کو سمجھ. اگر میں پھر یور کو اندر تو اس لیے آپ کے لیے میں ادھر، میرا دایاں ہاتھ ہے دائیں سے مذکر دائیں کی طرف آتا، آپ کا دایاں. ہوا کتبہ، ہی کتبہ. دماغ میں ملاؤ میں کیا بول رہا ہوں. ہما کتبا، ہاں ہما کتبتا. انا کتبت، انا کتبت. دایاں ہاتھ اوپر، بایاں ہاتھ نیچے. نحنو کتبنا. یوتمت کش نو واتو نحنو کتبنا. یہ ایک بڑی پریشانی سے آپ کو بچاتا ہے یہ ہاتھ ہلانا، انگلیوں سے دکھانا. واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، غائب ہے، مخاطب ہے. اشاروں سے آپ کو پتہ لگے گا. اس سے آپ کا مائنڈ ڈائریکٹ طریقے سے عربی سیکھنے کی کوشش کرے گا. ڈائریکٹ کیا بولوں، ڈائریکٹ سے عربی پڑھنا بالطریق المباشر، مباشرہ نہیں، الطریق المباشر. وہاں لکھ کے رکھیے کہیں بکس میں، مباشر نہیں، ڈائریکٹ میتھڈ.
डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड है फेल सीखने का. नजीर साहब नजीर साहब मिर्जा अब्दुल्ला साहब इख्तराम इंक सुबह से आसान क्लास करें चा इंक ये चा बाकी चीज़ चा. एक बार फिर करते हैं. सही फेल का कौन से बाब से है? ये हमारा फेल नसरा यंसुर के बाब से. और अगर दूसरा फेल हो मसलन ज़राबा यज़रिबु के बाब से नज़ला है. नज़ला माने वो उतरा. मुज़ारिया हो गया यनज़िलु युकुसोस. नसरा यंसुर युकुसोस ज़राबा ये ज़्यादा आते हैं इस बाब ज़्यादा आते हैं इसमें. आप सालिम ही है लेकिन ये ज़राबा यज़रिबु के बाब से इसको तसरीफ़ करेंगे तो हम बोलेंगे हुआ नज़ला. हाँ सब में रहेगी क्योंकि माजी में ज़बर है, सब में रहेगी. मुज़ारिया में जा कर के लगेगा ये इसको कहाँ क्या करना है. लेकिन कभी कभी मुज़ारिया से हम हरकत को ये तिशोस कभी कभी हम मुज़ारिया से हरकत को लेकर के माजी में उसको टेम्परेरीली ले आते हैं. इसलिए मैं सारे आपको पढ़ा रहा हूँ. तो क्या करेंगे? नज़ला यनज़िलु माने उतरना. नज़ला वो उतरा, यनज़िलु वो उतरता है या उतरेगा. अब जब हम कहना हो वो उतरा तो क्या कहेंगे? हुआ नज़ला. बोलो हाँ हुआ नज़र आने की. इसका मतलब परसों से आपने प्रैक्टिस नहीं की. घर में शाम को करते थे नहीं करते. मैंने बोला था दरवाज़ के जो बंद अंदर के जो चुटकी पक के जो आती इस्तेमाल करते. आप नहीं करोगे तो क्लास में पीछे आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह जाओगे. उस्ताद ने जो डायरेक्शन दी है उसको हरफ आखिर समझकर उस पर अमल कीजिए. शाम को 5 मिनट देना है सोने से पहले. मोबाइल व्यस्त होगी बंद कर दो. क्योंकि आपकी ज़िंदगी का कीमती लम्हा वो है जब आप कुरान सीखने आ रहे हैं. समझे? आपका सबसे ज़्यादा कीमती वक्त है. और ये आपको आगे इंशाल्लाह 2 चीज़ें देगा. ये मेरा वादा है. मेरा क्या है? खुदा का वादा है. एक सबसे पहले आपको इज्जत देगा अगर आपको ज़रूरत हो. सबसे पहले आपको इज्जत देगा और दूसरा आपको माल देगा. लेकिन अरबी को न इज्जत और न माल के लिए हासिल किसके लिए करोगे? खुशनुदी देगा अल्लाह. जब अल्लाह की रजामंदी आएगी तो फिर सारी चीज़ें आएंगी ही. फिर माल भी आएगा, इज्जत भी आएगी. है कि नहीं? बात समझ में आई? तो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए आप ये कर रहे हैं. ये शाम को आप क्या करेंगे? दरवाज़ करूँ बंद तम पक्ष करूँ प्रैक्टिस. ठीक है? अगर बोर्ड आशने करे और आपको डेवलप करना चाहिए. घर में एक क्लासरूम जरूर बनाना चाहिए. मकान छे ना लोग बनावा इसके ब्रोट पिरकुट खबर बूझमु पिरकुट खत्म वगर पेमा पानी कुरान शरीफ तिला वगर बाकी सारे काम उसी में करते. वरीस रोजान खत्म दर पेमा आजकल अब डेवलप हुआ है. मुसलमान अपने मकान में मस्जिद का कमरा बनाते हैं नमाज के. समझे? सबसे पहली ज़रूरत जो है घर में वो है एक दर्स का कमरा जिसमें वालिद अपने बच्चों को पढ़ाया करें. मगरिब और इशा के दरमियान अपने बच्चों को घर में जमा करो. ऐसा नहीं करोगे तो उम्मत जो है वो ज़ाया हो गई है. टाइमिंग हमारे पास नहीं है. मगरिब और इशा के दरमियान सारे काम छोड़ो और अपने घर में अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को सबको जमा करके एक क्लास में एक बोर्ड सामने रखो. एक किताब घर में रखो. उस किताब की तालीम करो बच्चों पर. रोज़ाना एक चीज़ मगरिब और इशा के दरमियान आप ऐसा करोगे. अब आप पर फ़र्ज़ है अपने घर में निज़ाम कायम करो. मैं आगे इंशाल्लाह बताऊंगा आपको घर में कैसे. तो एक बोर्ड एक दर्स का कमरा होना चाहिए जिसमें आप पढ़ेंगे, सीखेंगे. बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे. सारी चीज़ें उसी कमरे में आती हैं. ये तो ईच बना हुआ एगो फलानिस बेडरूम एगो फलानिस बेडरूम एगो होमिस बेडरूम एगो हमाम एगो किचन. वहाँ एक होना चाहिए दर्स का कमरा. समझे? तो वहाँ आप बैठ कर करेंगे नज़ला यनज़िलु. मुज़ारिया में कसरा जाती है आइन कलिमा पर. तो हुआ नज़ला बोलिए. हुआ नज़ला मेरे हाथ से. हाँ हुआ नज़ला हिया नज़लत हुमा नज़ला हुमा नज़लता हुम नज़लू हुम नज़लना अंत नज़लता अंत
فعل اور لے لیجیے، وہ ہے مثلاً شاربہ، شارب، یشرب، یش کم سے خاندان میں اشرف صاحب، اشرف صاحب بہٕ چھُس وَنان وٕنکٮ۪س پانے پتہٕ وَنہِ یہِ ڈِکشنری، وٕنکٮ۪س چھُس وَنان بہٕ، وٕنکٮ۪س گوٚو یاد تھاوُن میون، پتہٕ کُس وَنہِ؟ اس کے بعد ڈکشنری بولے گی. فی الحال آپ یاد رکھیں شاربہ یش میں زبر ترانے ضرورت کینٛہہ، مےٚ چھِ صرف یُتُے وَنُن یہِ ہسا چھُ ییٚمہِ باب منٛز استعمال گژھان، یعنی ماضیَس منٛز سانہِ کرنا کسرہ شریبہ استعمال کیجیے، اب کسرہ ہوگی. ہاں ہوا شریبہ، هو شرب هي شرب میرے آگے مت جائیے. ہوا شریبہ، هو شرب اعراب اب زیر رہے گی کیونکہ شریبہ ہے، شریبہ ہے نا، سمجھ آئے اس میں. ہوا شریبہ، هو شرب هي شربت هما شربا هما شربتا هم شربوا هما شربنا. را کی زیر کو صحیح نکالے، شربو نہیں، شربوا شارب، را کی زیر صحیح نکالے، شربو هم شربوا هما شربنا. ریبن نا شربنا شریبہ میں آخری حرف کیا ہے؟ با، یہاں سے ساکن ہو جائے گا. ہننا شربنا شریبنا. ہاں أنت شربت أنت شربت أنتما شربتما أنتما تیز شربتما ہو کس میرے ہاتھ کے ساتھ چلو. أنتما شربتما أنتم شربتم أنتن شربتن میں نے وہ نہیں ہوئی. أنا شربت نحن شربنا. شریبنا. ایک بار پھر ادھر میں آتا ہوں کاتبہ سے. ادھر آتے ہیں، ایک بار ادھر کرتے ہیں. بعودہ، بعودہ، یاب ادو، یاب ادو. کم سے باب منشو کرو مشیت نظام یہ پر زیر، یہ پر زبر، یہ پر زبر. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ کو پہچان کے رکھنا ہے کس باب سے ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ بعودہ مانے وہ ایک کبورہ نہیں، کبورہ مانے بوڑھا ہونا. کبورہ وہ بوڑھا ہو گیا، کبورہ. اور کبورہ کا مطلب دوسرا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو کوئی چیز یوٹ کر تفتیش ونان کبورہ. کبورہ مقتن عند اللہ، خدایس نش واریاہ یوٹ بیٚیہِ ناپسنٛد یچھ چھُنہ ونان ہے کٲشِر پٲٹھۍ چھِنہ أسۍ ونان اگر ویوٚٹھ گژھِ نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ چھِ یِتھٕے کَتھ. ویوٚٹھ مطلب کیٛاہ گوٚو؟ ٹیوٚٹ. اگر نہٕ ویوٚٹھ گژھِو تیٚلہِ چھِ خبر تۄہہِ ییٚلہِ نہٕ پَتہٕ چھُ پَیی ییٚلہِ کٲشُر روٗد ویوٚٹھ نَے گژھِ، یہِ چھُ سون ماحول. ویوٚٹھ نَے گژھِ تیٚلہِ چھِ حقیٖقت یِتھ کٔنۍ. ویوٚٹھ نَے گژھِو تہٕ یہِ چھُنہٕ رِشتَس واتان کینٛہہ. گرن منٛز چھِنہ أسۍ کَتھ کران، اگر ویوٚٹھ گژھِو نہ تہٕ یہِ سُہ چھُنہٕ، یہِ چھُنہٕ رِشتَس واتان کینٛہہ. ویوٚٹھ مطلب گوٚو یعنی بیٚیِس گژھِ نہٕ ناگوار گژھُن. تو اللہ تعالیٰ ویوٚٹھ گژھُن گوٚو ناگوار گژھُن. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاکَس منٛز کبورہ مقتن، ویوٚٹھ خدایس نِش، مقتن ناپسنٛد عند اللہ خدایس نِش. ان تقولوا ما لا تفعلون. تُہۍ ٲسِو تہِ وَنان یہِ نہٕ کٔرِو کٔرِتھ. یہِ چھُ خدایس باسان ویوٚٹھ، غلط مطلب اَمہِ سۭتۍ چھُ ناراض گژھان. کبورہ پھر یک میں یک بیٹا یک گرو کرو میں یک روم کے باب سے. کبورہ یک، یہ دو تین بابوں سے استعمال ہوتا ہے. کبیرہ یک برو بھی ہوتا ہے اور کبرہ یک برو بھی اور کبرہ یک برو بھی، دو چار بابوں سے استعمال ہوتا ہے. لیکن کبورہ جب بولیں گے کہ اس کے دو معنی ہیں، ایک بوڑھا ہو جانا عمر میں، دوسرا ویوٹ ہو جانا، ویوٹ ہو جانا ناگوار. سمجھ میں؟ اب اس کی تصریف کیجیے. ہوا کبورہ، میرے ہاتھ سے آگے نہیں، میرے اشارے کے بعد آپ بولیں گے. وٕنی فکر کیٛازِ چھُ پکُن سۭتۍ سۭتۍ. تٔتی نیرِ نوٚن یُس نہٕ سۭتۍ سۭتۍ دٮ۪ماغہٕ سۭتۍ چھُ پکان، سُہ چھُ بٔلۍ تھاوان یاد وۄنۍ مےٚ آسہِ کَرُن یِتھ کٔنۍ نہ، یِتھ کٔنۍ ختمس منٛز بیٚہوان چھِنہ مولوی 5 دۄہ بیٖٹھۍ، پیٖر 4 5 بیٖٹھۍ، أکِس چھُ آسان یِتھَے کٔنۍ سُہ چھُ کران مجھے یہ نہیں ہے اس سے کہ سُہ چھا ختم جٲیِز کِنہٕ نہ، وہ نہیں بول رہا ہوں. أڑۍ چھِ کران پَران نہٕ کِہیٖنۍ.
اس طالب علم جس کے کہنے باقی سے وہ پیچھے رہے گا دس کا کر. اس لیے کبورا ہوا کبورا ہی کبورا ہما کبورتا کبورو دو پیش اکٹھے آ گئے. تھوڑا سا اس میں پریکٹس کرنی پڑے گا. عربی اس میں سارے ختم پھیل ایمائی مدیو بابو مزا کرو میں یقرون بیا نسل پھیل ٹھیک ہے جی پانی مشکل کا ہوا. بہت زبان پہ بہت توجہ دی ہے عربوں نے. سائنٹیفک بنایا اپنی زبان کو. جب قرآن نازل ہوا تو اس زبان میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں تھی. پورے رولز بولنے کے لکھنے کے سارے رولز بنے تھے. صرف کتاب میں نہیں تھے. کوئی کتاب نہیں تھی گرامر کی یا کوئی ٹیکسٹ کی کوئی بلاغت کی کتاب بنی ہوئی نہیں. سب دماغ میں تھا عربوں کے. اللہ تعالیٰ کرنے کی مہربانی قیام کی صبح سے مطلب زبان زندگی میں پڑھنے قائم پٹھس محنت کرنا. تو قرآن پاک اسی میں. ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا نہیں ہوتے, کسی اور ملک میں پیدا ہو جاتے, شام میں پیدا ہو جاتے یا ہندوستان میں پیدا ہو جاتے, کسی اور جگہ پہ. لیکن اللہ پاک نے اپنے ابوالحسن علی ندوی, علامہ ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ کون تھے وہ؟ 21ویں صدی کا سب سے بڑا اسکالر ان کو بولتے ہیں. 21ویں صدی کا سب سے بڑا اسکالر. ٹھیک ہے, کچھ گنے چنے انگلیوں پر تھے. اور عربوں نے جن کے عربی اور ادبیت کا اعتراف کیا, مانا, ان میں پہلے نمبر پر مولانا ابوالحسن ندوی علیہ الرحمۃ میرے مرشد ہیں. میں نے بیعت کی ہے ان کے ہاتھ پہ. اس کے بعد مولانا رابعہ صاحب کے ہاتھ پہ, اور آج مولانا بلال صاحب کے ہاتھ پہ. میرے مرشد ہیں. مولانا رابعہ صاحب کے ساتھ میری زیادہ ارادت رہی ندوی کے ساتھ. تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. ان کی کتاب کا کوئی نام یاد ہے آپ کو؟ سیرت النبوی بھی ہے, اردو میں عربی میں. عربی میں اصل میں وہ لکھی انہوں نے, بعد میں طلبہ نے ترجمہ کیا. اور کسی نے کوئی کتاب پڑھی ہے ان کی؟ قصص النبیین ان کی کتاب ہے جو بچوں کے لیے لکھی ہے. عروج زوال. یہی میں کہنا چاہتا ہوں, اسلامی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر. مسلمان کامیاب تھے تو دنیا کو کیا ملا؟ مسلمان فیل ہو گئے تو دنیا نے کیا کھویا؟ مسلمانوں کی کامیابی سے امت دنیا کے انسان کیا پاتے ہیں, اور مسلمانوں کی ناکامی سے دنیا کیا کھوتی ہے. یہ سب اس کتاب کے اندر ہے. جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی اس کا کچھ نہیں پڑھا تاریخ میں. بہت زبردست کتاب ہے. میں اس وقت قریباً کوئی 18-19 سال کا تھا جب میں نے اس کتاب کا اردو میں مطالعہ کیا. بعد میں نے عربی میں پڑھی. دنیا کی 6 زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا. بہت مقبول کتاب ہے. تاریخ پڑھنے والے لوگوں کے لیے بہت اہم کتاب. وہ فرماتے ہیں کہ عربوں کو خطاب کر رہے ہیں آخری چیپٹر میں. اس میں لکھا ہے کہ عربوں, اللہ پاک یہ یاد رکھو کہ اللہ پاک نے تمہارے اندر جو یہ نبوت رکھی, یہ کیوں رکھی, اس سے آپ کو کیا ملا. ورنہ اللہ کہیں اور بھی اپنے پیغمبر کو پیدا کر سکتا تھا. خدائی ایک نظام ہے, کہاں پیدا کیا. تو آپ اپنی ان خوبیوں کو دوبارہ تلاش کرو جن خوبیوں کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو نبی دیا تھا. اور پھر عربوں نے وہاں بلایا ان کو. شاہ فیصل کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ان نے ان کا اعزاز دیا. 2 ہی شخصیتوں کو, اعظمی شخصیتوں کو انہوں نے اعزاز دیا ہے. یہ ایک مولانا ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ کو, اور ایک مولانا ابوالحسن علی الندوی کو. شاہ فیصل ایوارڈ دونوں کو ملا ہے, اعظمی شخصیات میں سے 2 کو. لیکن ان کا اعتراف ہے مسلمانوں کی سوچ اور فکر بیدار کرنے میں. ان کا ہے ہندوستان میں علمی بیداری اور عربی زبان میں خدمت کرنے کے لیے ان کا ایوارڈ ہے. تو وہ اپنے آخری چیپٹر میں لکھتے ہیں کہ عربوں کو مخاطب کر کے کہ وہ خوبیاں تمہارے اندر یہ تھیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کے اندر پیغمبر پیدا کیا, ورنہ کسی اور جگہ سے پیدا کرتا. اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان پر زبردست توجہ دی تھی, اور پھر اس میں وہ ان کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے. اردو میں پڑھی ہوگی آپ نے کتاب, آپ نے پڑھی ہے کتاب.
اشرف صاحب نے آپ کو وہ کتاب خرید کے انگریزی میں بھی اویلیبل ہے، خرید کے پڑھ لینی چاہیے۔ آخری چیپٹر میں فرماتے ہیں کہ عربوں آج تمہارے اندر وہ خوبیاں باقی نہیں رہی ہیں، اور تو اور ہیں، عربی تمہارے اندر باقی نہیں رہی ہے۔ اب بازاروں میں تمہاری عربی ایسی ہے جیسے ایک کوئی آوارہ انسان جیسے آوارہ بات کرتا ہے، اس زبان کی طرف تمہاری توجہ ہے ہی نہیں۔ تم سے وہ زبان لے کر کے مصری آگے بڑھ گئے، عراقی آگے بڑھ گئے، تو تھی لکیر کے فقیر۔ افریقہ میں چلی گئی یہ زبان، وہاں اس نے ترقی پائی ہے، اور اب ہندوستان میں پا رہی ہے، اور یہاں کئی مدارس بنے ہوئے ہیں اس زبان کے لیے، مگر طے گئی وہ زبان مشتی، ایک بھی ادارہ تمہارے پاس نہیں ہے جہاں اس زبان کی تم رکھوالی کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ انگریز ہمارے اوپر، ہم نے متبادل نہیں دیا تھا تو ہم نے انگریزی اختیار کر لی تھی۔ دنیا مز اخ زبان سو آسن اس کمیونیکیشن زبان سرسی عالمس مز، تہ دنو اللہ تعالیٰ 57 ملک، اور تہ آسو یہ کمیونیکیشن زبان بنومت دنیا مز ٲسِو تُہۍ وٲتمٕتۍ۔ پھر شاہ فیصل نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیا چون پروگرام آدمی؟ دمنس دنیا جہاں بھی مدارس کام کر رہے ہیں عربی کے، ان کو ایڈ دے دو، ان کو مدد دے دو، اور پھر مدد شروع کی تھی عربوں نے۔ خیر یہ لمبی کہانی ہے، تو یہ تو گوڈ سیاب سیود ادمنو باقی چیز۔ تو کیا کہا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ زبان پر عربوں نے زبردست توجہ دی۔ کب حسیبہ یا حسیب دونوں میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے بولنے میں، اور کبورا فعولا یا فولو کروما یا دونوں میں بولنے، اس لیے بہت کم پھیل رکھے اس میں، اتنی توجہ دی تھی اپنی زبان۔ حضرت مولانا ابوالحسن ندوی ان کو یہ بھی بولتے ہیں کہ پہلے تم نے اس زبان پر، لیکن 1400 سال سے تم لکیر کے فقیر ہو، لکیر کے فقیر ہو، تتی چھو آج زبان کرون کی کھو امیک واریا ونتی چھو امیک ہر تک کھما، مگر دیتوس نے۔ اور پھر عربوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ شاہ فیصل مرحوم نے ان کو بولا کہ میں ون کیا چھوانا، تو دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو شاہ فیصل کو یہ کہتی کہ یہ جو تم نے شاہانہ ٹھاٹ باٹ بنا رکھی، یہ جو تم محلوں میں رہتے ہو، میرا محبوب میرا رسول ان میں نہیں رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ شاہ فیصل 1.5 گھنٹے تک برابر ملاقات رہی تو گردن نیچے کر کے روتے رہے۔ سوس اہل اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، اہل اللہ آدمی تھا شاہ فیصل۔ اس کے بعد عرب نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا، روتے رہے، کہا میرے لیے دعا کیجیے۔ اور پھر مولانا ابوالحسن علی ندوی نے اپنی پوری نرمی اور متانت کے باوجود ان کو کہا کہ اس کے لیے بھی آپ کو اپنا آپ مستحق بنانا ہوگا، ورنہ میری دعائیں کام نہیں کریں گی۔ پھر شاہ فیصل نے کہا کہ اب اسی کی دعا فرمائیں کہ ہم اس کے مستحق بنیں اور اپنی اللہ اصل لائن پر۔ پھر مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی عربوں کے لیے، اور یہ میں کابورہ سے ادھر نکل گیا۔ آپ کو انہوں نے زبردست توجہ دی ہے اپنی زبان پر، تب دی تھی، اب نہیں دیتے ہیں۔ اب اس پر توجہ دیتا ہے، یا تو دیتا ہے مصر یا فلسطینیوں نے اس پر سب سے زیادہ قربانی دی، سب سے زیادہ، اتنے اسٹیبلشڈ ادارے تھے۔ اور اس کے بعد پھر لبنان، تینوں کو ہمارے دشمن نے اس کے اوپر بمباری کر رہے۔ مصر چھو پور پنس اتھس مز تھومت، وہاں مرسی تھا اس کا نام، محمد مرسی کو ورنے ہی نہیں دیا، گۄڈنِکی 2 ؤرین مز واتنو اس کو۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے انگریز کی جکڑ میں، اس کی پکڑ میں ہے، جکڑ میں، مسلمان اس سے بے خبر ہے۔ آپ ابھرنا چاہو تو کوئی غیر فطری طریقہ نہیں ہے، بٹن دبائے اور آپ ابھر گئے۔ آپ کو علم سے اپنے آپ کو اوپر لانا ہے۔ پہلی قومیں بھی مسلمان دنیا میں معزز اور عزت والا تھا، کس سے؟ علم سے، اور ہمارا علم ہمارا قرآن۔ آج بھی وہی کام ہے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ، واللہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اول هذه الامہ، قسم ہے مجھے اللہ کی کہ اس قوم کی کامیابی تب تک ممکن نہیں ہے، یہ تبھی کامیاب ہوں گے، اسی چیز سے کامیاب ہوں گے جس سے پہلے والے کامیاب ہو گئے تھے۔ کس سے کامیاب ہو گئے تھے؟ وہ زمانے میں معزز تھے، حامل قرآن ہو کر، اور آپ خوار ہوئے اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا، کون پڑھتا ہے قرآن؟ سوئے ہیں گھروں میں لوگ۔ ہماری فجریں جو ہیں وہ آباد ہوا کرتی تھیں تلاوت قرآن پاک سے، کہاں ہے وہ سارا؟ پٹیں گے نہیں تو کیا کریں گے، کٹیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ کہ خدا کی طرف سے اللہ نے ہمارے سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ یستبدل قوما آخرین، تم اس شریعت کے حامل نہیں بنو گے جو میں نے دی ہے، تو پھر یستبدل قوما آخرین ثم لا یکونوا امثالکم،
میں قوم کو چینج کر دوں گا. یہ جو علم تمہیں دیا ہے اس کی حفاظت کے لیے اور لوگوں کو اٹھاؤں گا. ہے آیاں تاتار کے افسانے سے کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. صنم خانے سے نکلے قرآن کی حفاظت کرنے والے. تو پاکستان سس بدل بھی ترکی ہند سس بدل روزو تی. چین اٹھے گا کلمہ پڑھے گا, روس اٹھے گا کلمہ پڑھے گا اور اپنے ہاتھ میں ساری کمانڈ لے گا دین کی. یہ خدا پر وعید ہے. اللہ چاہے گا تو ان کو اٹھائے گا. پہلے تاتاری آئے تھے جموں کچھ تجوید جموں کچھ قرآن اس پر. تاتاریوں نے آ کر کے کن کو قتل کیا؟ مسلمانوں کو. اور پھر کلمہ پڑھا اور دنیا انہی تاتاریوں میں سے اللہ پاک نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا. یہ اسلام شان بلند کر ہے آیا تاتار کے افسانے سے کہ کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. آپ نہیں لوگے, آپ علمی اپلفٹمنٹ تمہارے اندر نہیں ہوگی تو یہ چھن جائے گا سارا تم سے. تم قرآن کی وجہ سے معزز ہو, یہ نہیں رہے گا تو کچھ نہیں رہے گا. ہاں یزا الآخری. اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے ایک قوم کو اوپر اٹھاتا ہے دوسروں کو نیچے گرا دیتا. اس لیے ہماری ساری محنت جو ہے 1 پوائنٹ پروگرام لرن قرآن تھرو عربک لینگویج, عربی زبان کو پڑھ کر کے. ایک ہوتا ہے 2 منصوبے ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے آرڈینری ٹیمپرری ٹائملی, دوسرا ہوتا ہے دائمی ابدی. تو ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ ٹیمپرری نہیں ہے. ٹیمپرری وہ پروگرام ہے کہ جہاں آپ کچھ نہ کچھ کر کے عین قاف سیدھا کر کے آدمی کے ہاتھ میں قرآن پاک دے دیں. یہ ٹیمپرری اور عارضی ہے. دائمی یہ ہے کہ آپ جو یہ چکستا اور یہ لمبا پروسیس ہے, اس میں وقت لگے گا, ہے نا. اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں آپ ایک درسگاہ میں جائیے, وہاں آپ کو 2-3 مہینے میں تجوید سیکھ کر کے قرآن ہو جائے گا. لیکن یہ لمبا پروسیس ہے, یہاں آپ کو 3 سال لگیں گے تب آپ قرآن پاک کا لفظ سیدھا پڑھ سکیں گے. آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ قادہ کیا ہے, یا قاد کیا ہے, قادو کیا, وما قادو یفعلون. تو آپ کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا. تو یہ ایک لمبا نہیں ہے, ایک کیا کہتے ہیں اس کو, منصوبے, وقتی اور عارضی منصوبے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اور کچھ دائمی ہوتے ہیں. جیسے ایک مکان کو اللہ بچائے آگ سے, اس کو آگ سے بچنے کے لیے ایک نلکا باہر رکھا جاتا ہے. اگر کوئی بھی نار لوگ ان سے چھوڑا ہو, ہے نا. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ وہ آگ لگنے کی تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے پروسیس میں اس میں لگا دیں. مکان کو اس طرح سے بنائیں تاکہ وہ فائر پروف بن جائے. کیا کریں گے کہ مکان کے دائیں بائیں گیپ رکھیں گے, یہ ایک دائمی چیز ہے, گیپ رکھیں گے اس کو. اور لکڑی کا استعمال جہاں آگ کی ضرورت ہو وہاں اس سے دور رکھیں گے. اپنے آگ کا استعمال لکڑی سے دور ہو کر کے کریں گے. یا زیادہ سے زیادہ آگ کا کام ہوتا ہے کچن میں, اس لیے ہمارے لوگوں نے ڈیولپ کیا کہ کچن تھوڑا سا باہر ہو, مکان کے اندر نہ ہو. تو وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹیمپریری کوئی کام کرنے کی, کچھ ہوتے ہیں عارضی. تو قرآن پاک سیکھنے کا دائمی ابدی ازلی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی زبان سیکھ کر کے اس کو سیکھیں. آئیے پھر تصریف کرتے ہیں. کابورا پہ آ جاتے ہیں. بسم اللہ. ہوا کابورا آرڈر چھونا عمر کلاسز کے جھوٹ. ہاں, ہوا کابورا مطلب ہے وہ بڑا ہو گیا عمر میں. دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ ہم معنی نہیں لیں گے. وہ ہوا کبورا ہیا کبورت ہما کبورا کبورتا ہم کبورو ہن کبورنا مشکل ہوتی ہے نا. انتا کبورتا اب یہ کتنے فعل ہو گئے؟ 4 بابوں سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں صاحب کے لیے. تو ماضی میں یہی وزن ہے نا. کتابہ نزلہ وہی باب سے ہے, شریبہ دوسرے باب سے آیا, اور کبورا. ٹھیک ہے, سمجھ میں. ان کی آپ کل تصریف لکھیں گے کتابہ سے, اسی طرح سے ادھر اوپر غائب. اگر کہیں بھول جائے تو آپ کے پاس کتاب ہے جو ماڈل جس میں صحیح, ایک اس فعل سے, ایک اس فعل سے, ایک اس فعل سے, ایک اس فعل سے, شام کو. اور اسی کی تصریف بھی کریں گے شام کو سونے سے پہلے.
اور کل آپ کا زبانی میں ٹیسٹ شروع ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا ٹیسٹ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ کیا ہے؟ کتبہ ہے نا؟ کتبہ ہے نا؟ اب بولیے ادھر. هو كتب كنا كتبنا قلنا کتبنا. أنا كتبت نحن كتبنا. ایسے ٹیسٹ شروع ہو جائے گا اکے اکے انڈیویجول میں ایک دو بار بولنے کے بعد. کیا لگتا ہے ٹھیک طریقہ ہے؟ ہاں؟ میرے لیے دعا